یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی شیدا ان کے ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا، جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی اللہ، جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینے کی عظمت کیا کہنا، کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے، بس مصطفیٰ ہی ملے، وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ہی ملے، نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، دیکھو گے برا حال محمد کے عدو کا، دیکھو گے برا حال محمد کے عدو کا، منہ پر ہی گرا جس نے بھی مہتاب پہ تھوکا، مایوس نہ ہو ختم نبوت کے محافظ، مایوس نہ ہو ختم نبوت کے محافظ، نزدیک ہے انجام شہیدوں کے لہو کا، سب حضرات خلوص سے محبت سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم یار یہ پنکھے تو بند کرا دیں، کوئی پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ پنکھے تو بند کرا دیں اندر کے، موسم ویسے ایسے ہے، ساتھیوں کو تجربہ ہی نہیں ہے سٹیج کیسے بنایا جائے، کیا کیا جائے، لاؤڈ سپیکر کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، پنکھے بند کر دو فقیر، علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد۔ جب الاحترام علماء کرام، دینی مدارس کے خوش نصیب میرے عزیز طلباء، ان کے فرزند اور ان کے دوست جب سے اس محلے میں محنت کر رہے ہیں، مسجد شروع ہوئی اور میں بھی حاضر ہوتا رہا، ہر سال جلسہ ہوتا ہے، الحمدللہ جلسہ بھی اچھا بنتا جا رہا ہے، اور مسجد بھی پچھلے سال میں واعظ کر رہا تھا بنیادوں میں تھی، اب الحمدللہ آپ کے سامنے پوری عمارت مسجد کی بن گئی ہے، کہو الحمدللہ۔ دیکھو بھائی، ہم لوگ سیاح قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ میری ڈائری پڑھ لیں، سفر دیکھ لیں، آپ نہیں مانیں گے کہ یہ سفر تو نے کیا ہے، حالانکہ میں نے کیا ہے، اللہ توفیق دے، اللہ صحت دے۔ آج کے دن میں اب میں تیسری تقریر کر رہا ہوں، تیسری تقریر، اور پھر سفر ہے۔ بزرگوں، آپ کے ملک میں میں دکھا سکتا ہوں ایسے محلے مسلمانوں کے، ایسی بستیاں جہاں مسجد ہی نہیں ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ پھر ایسی بستیاں اور محلے بھی میں نے دیکھی ہیں جہاں مسجد ہے، بستی بھی مسلمانوں کی ہے، پوری بستی میں سے مسجد میں اذان دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جس محلے میں مسجد نہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ جہاں مسجد ہے اور پوری بستی میں سے مسجد کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، تو پوری بستی پر مسجد کی بد دعا سوار ہو گئی۔ یہ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ نے ٹکا پیسہ دیا، انہوں نے محنت کی، الحمدللہ مسجد بن گئی۔ اللہ تعالی اس محلے کے لوگوں کو اس مسجد سے تعلق نصیب فرمائے،
مسجد کی بد دعا ان لوگوں پر نہ ہو، بلکہ وہ مسجد کو آباد کر کے مسجد کی دعا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، میری آپ کی اولادوں کو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ تمام محفلوں سے بچا کر مسجد والی زندگی نصیب فرمائے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ تیرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے، کسی مرکز سے نبی پاک نے اتنی محبت نہیں کی جتنی مسجد سے محبت کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 2 موقع تھے جب ہم بہت روتے تھے۔ ایک منظر وہ ہوتا تھا جب نبی علیہ السلام کسی جنگ کے لیے تیاری کرتے تھے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ کر مسجد نبوی کو الوداع فرماتے تھے۔ مسجد نبوی تیری سنگ بنیاد رکھی، تیرا انتظام کیا، اب میں محمد عربی میدان جہاد میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، تو تیری خدمت میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو محمد عربی کو معاف کر دینا۔ صحابہ فرماتے حضور روتے تھے، پھر ہم بھی آنسو بہاتے تھے۔ تو آپ بھی کوشش فرمائیں، لوگوں کو منت کریں، لوگوں کو کھینچ کر مسجد میں لائیں۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کو دیکھو، منت کر کر کے مسجد میں لاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم مسجد میں نہیں آتے، ان کی بات نہیں سنتے۔ آج وہی آدمی جہنم سے بچے گا، اسی کا ایمان بچے گا جس کا تعلق قلبی مسجد سے ہوگا۔ آپ نے اس پر باتیں سنی ہوئی ہیں۔ تو ساتھیوں نے بیان کیا، میری جماعت کے ناظم نشر و اشاعت ہیں مولانا مجاہد صاحب، خوشی ہوئی مولانا طالب صاحب میرے شوجہ آباد سے دوست تھے، اب یہاں خطیب بن گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے وہ تبلیغی ہیں جی، اور ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے کو خاص نسبت ہے نبی پاک سے۔ جیسے اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے، 2 طبقوں کی طرف سے اشتہار، جلسے، پروگرام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک ہم آپ کے سامنے، ایک دوسرا طبقہ ہے۔ ان کی تحریک، ان کا بیان، ان کا واز، ان کا زور، ان کی کوشش میلاد النبی پر ہوتی ہے، ہماری بات سیرت النبی پر ہوتی ہے۔ میں نے اکثر آپ کو بتایا، اس مسجد کے جلسے میں بھی بتایا، اس لیے کہ میلاد ولادت پیدا ہونے کو کہتے ہیں۔ حضور کی ولادت کو تو کافروں نے مانا تھا، لڑائی شروع ہوئی تھی جب نبی پاک کی 40 برس سیرت شروع ہوئی۔ ہماری تحریک، اشتہار، عنوان سیرت النبی پر ہوتا ہے، ولادت صرف پیدا ہونے کو کہتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ کائنات میں کسی نبی ولی کی ولادت کا واقعہ اتنا حسین اور بہترین نہیں جتنا نبی پاک کا ہے، لیکن ہم سیرت النبی کے جلسے عنوان اشتہار اس لیے کہ یہ 30 پارے قرآن جو ہے یہ نبی پاک کی سیرت ہے، نبی پاک کی سیرت ہے۔ حدیث نبی پاک کی، نماز پڑھنا نبی پاک کی، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، چھوٹے پر رحم کرنا، بڑے کی عزت کرنا، حلال کھانا، اخلاق پیش کرنا، ہمسائے کی عیادت کرنا، ہمسائے کا خیال رکھنا، میں کہاں تک گنتا جاؤں؟ جتنا قرآن، حدیث، دین، شریعت آپ لیے بیٹھے ہیں یہ سب نبی پاک کی سیرت ہے۔ ہم اس لیے سیرت کی بات کرتے ہیں کہ امت کو میلاد ماننے منانے کا فائدہ تب ہوگا جب امت کی زندگی میں آمنہ کے لال کی، نبی پاک کی سیرت آئے گی۔ قرآن نے یہی کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تمہارے لیے کیا ہے نبی میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی 12 ربیع الاول کو عید منائیں گے، یہ تو مولویوں کی مہربانی ہے، کتاب میرے ساتھ ہے، ابھی جلسے کے بعد آپ پڑھ لیں۔ لاہور کا ایک مولوی تھا، اچھرے میں رہتا تھا، اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ 12 ربیع الاول کی عید جو ہے وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ سے کم نہیں ہے، لہذا سب نئے کپڑے پہنو، 2 رکعت نفل پڑھو میدان میں۔
باقاعدہ عید مناؤ. یہ کتاب میرے پاس ہے, میں پڑھا دیتا ہوں. یہ تو پاکستان کی کچھ حکومت نے مولویوں نے کہا, مولوی صاحب کیا کر رہا ہے تو, تیسری عید نفل پڑھا رہا ہے, عید منا رہا ہے باقاعدہ, نبی پاک نے نہیں منائی, تو میلاد کی عید بنا رہا ہے 2 عیدوں کے مقابلے میں. حدیث میں 2 عیدیں ہیں جیسے میرے مبلغ نے بیان کیا. اگر آپ لوگ محنت نہ کرتے, مولوی تو باقاعدہ عید پڑھاتے آپ کو لے جا کر میدان میں. بس 12 ربیع الاول کو عید مناؤ, جشن مناؤ, عشق رسول کا اظہار کرو, پھر ختم. یہ نبی پاک کی یاد اور محبت کا وقت مقرر کرنا یہ کوئی سنت طریقت شریعت نہیں ہے. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ امت کے ہر سانس میں محمد عربی کی یاد تازہ ہو. کھانا کھانے میں نبی سامنے ہو, پانی پیتے وقت, سفر کرتے وقت, کپڑا پہنتے وقت, شادی میں, غمی میں, ہر تجارت میں, معیشت میں, سیاست میں, جنگ میں, تبلیغ میں, ہر وقت نبی کی یاد ساتھ ہو اور نبی کا طریقہ سامنے ہو. یہ ہے محبت کا طریقہ. یہ موسمی اور وقت مقرر کرنا یہ کوئی طریقہ سنت نہیں ہے. یہ تو مولویوں کا کاروبار ہے جو بہترین طریقے سے چل رہا ہے. میری تو خواہش یہ ہے کہ امت سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت محمد عربی کی یاد اپنے ساتھ رکھے, تب امت کامیاب ہوگی. اور یہ تبلیغی جماعت والے بیچارے یہی کوشش کر رہے ہیں. دوستو بزرگوں, نبی پاک کے طریقے ہمارے اندر آ جائیں, نبی پاک کے طریقے. دوسرے مار کا کہتے ہیں طریقے کو چھوڑو, بس میلاد منا لو, کام چل جائے گا. طریقے وریقے کیا ہوتی ہے, یہ تو بات کی بات ہے. کامیابی امت کی سنت میں ہے. اللہ نصیب فرمائے. اللہ اکبر. ہمارے ایک بزرگ ہیں شیخ الحدیث عاشق رسول حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے سیرت المصطفیٰ, میں اس مہینے میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نبی پاک کی ولادت کا جب اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنایا نا, مولانا کاندھلوی نے عشق رسول میں تصور کی دنیا میں لکھا ہے. فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے رات دن کی آپس میں بحث ہو گئی. رات نے عرض کی یا اللہ مجھے بھی تو نے بنایا, یہ اب رات ہے, رات کو کس نے بنایا ہے؟ آپ بولتے رہے میں تھکا ہوا ہوں, آپ تو تھکے ہوئے نہیں. رات کو کس نے بنایا؟ دن کو کس نے بنایا؟ نہیں, میں قرآن سے بتا دیتا ہوں. اللہ پاک قرآن سے چیلنج کر رہے ہیں لوگوں کو, اگر تمہارا عقل ٹھیک ہو, دماغ ٹھیک ہو, اگر تم نمک حلال ہو تو رات بھی تمہیں اللہ کی توحید سمجھاتی ہے, دن بھی تمہیں اللہ کی توحید کے دلائل بیان کرتا ہے. قرآن میں ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. حافظ قاری بیٹھے ہیں. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. اللہ فرماتے ہیں اگر میں ساری زندگی رات ہی رات رکھوں, سوئے سوئے کروٹیں تمہاری جناب لگ جائیں, جسم داغدار ہو جائیں, نیند میں موت کی نیند آ جائے, دن نہ بناؤں, اللہ کے بغیر کون ہے دن بنانے والا؟ پھر دوسری آیت سے چیلنج کیا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. اللہ فرماتے میں سارا دن رکھوں, رات آرام کے لیے نہ بناؤں. تم کیسے آرام کرو گے؟ کام کرتے کرتے ٹوٹ کے مر جاؤ گے. دن کی دھوپ میں تکلیف میں رات نہ بناؤں. کون بنائے گا اللہ کے بغیر رات؟ یہ رات اور دن کس نے بنائے؟ ان کا سنو, ساری ملتانی زبان کچھ سمجھ دو. وہ صوفیو اللہ ہوتا صحیح ترائے جل سے میں بھگتی بیٹھا مکر تو سمرین دے میں دو زور تو رہا لگتا پہ خود میں موٹر چلاتے خیر پر ٹامے والی اکاڑا جھنگ کل رحیم یار خان منجنے نیندہ رحیم یار خان رات دا پتہ نہیں کتا تو جو یہ مراقبہ کرنے دے مراقبہ نہ کرو, میں پیر شیر کوئی نہیں, ٹھیک ٹھاک میں حالی اللہ اور بولن دی محفل میں کوئی بیماری نہیں لگی. وہ مار کہا ساری ملتانی زبان سمجھ دے ہوں میں کیا آکھیں دی کہیں بنائے تے رات. اچھا ہوں سارے ملتانی دا مذہب سنائے یہ تو سنے ہی بنیا تو نا اجرے جٹ لوگ ان دیہات والے سویر جو تھی سے سویر وہ خیال کرم یا نور پیر دا وقت ہے یہ جٹ دی حدیثی ملتان والے جٹ دی
اچھا سویر نور پیر دی سمجھ دے بیٹھو اچھا سویر تا نور پیر دی شام جو تھی وہ میں آرام کر کھڑے زیادہ گال نہ کرے نور حضور دا وقتی ہن جٹ دا مذہبی سن ملتانی دا سویر نور پیر دی شام نور حضور دی اللہ کو چھٹی اللہ دا کہڑا ویلا ہے سویر نور پیر دی شام نور حضور دی یہ حدیث پتہ نہیں کتوں کٹ ہے حالانکہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں جس فرقے کے مولوی کو بلاؤ میں اپنے جماعت کا مشہور مولوی ہوں میں ثابت کرتا ہوں جس نبی کی ولادت سیرت کے جلسے میں آپ بیٹھے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا صبح نور پیر کی شام نور حضور کی نہیں صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اصبحنا واصبح الملک کلہ للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یا اللہ رات کی تاریکی میں کتنے لوگوں نے تیری بغاوت کی ہوگی پھر بھی تو نے ہمیں دن کی روشنی نصیب فرمائی یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہے اور لوگوں جب شام ہوئی تمہارے نبی آمنہ کے لال نے یہ نہیں کہا یہ نور حضور کا وقت ہے نہیں فرمایا امسینا وامسی الملک کلہ للہ یا اللہ پوری دنیا میں اب شام ہو رہی ہے رات کی تاریکی میں محبوب کی امت کی اللہ تو خود حفاظت فرمانا نبی نے سویر کو بھی اللہ کو یاد کیا شام کو بھی اتنا اپنا مذہب بنے کھڑے سویر نور پیر دی شام نور حضور دی یہ نویں حدیث نہیں جٹیں جا ایک نبی پاک دی حدیث ایک جٹیں جا حدیث اللہ شاء جٹیں جا مذہب کو نہ بچاوے یہ الٹے ٹور پوندن الٹی گال تو مولانا کاندلوی صاحب نے لکھا ہے ربیع الاول کی وہ رات جب حضور کی ولادت کا پروگرام بنایا گیا فرماتے رات نے معلوم ہوتا ہے درخواست کی یا اللہ اپنے محبوب کی ولادت رات کے اندر کر تاکہ امت کی نگاہ میں رات کی شان بڑھ جائے دن نے کہا یا اللہ مجھے بھی تو نے بنایا دن میں ولادت ہو لکھتے ہیں اللہ نے دونوں کی درخواست قبول کی فرمایا رات جانے کی تیاری کر رہی ہوگی دن آنے کی تیاری کر رہا ہوگا اس وقت محبوب کو پیدا کروں گا جس وقت آمنہ کے لال کی ولادت کا وقت ہوگا وہ وقت بھی وقتوں کا سردار بن جائے گا وہ تہجد کا وقت ہے جس وقت حضور علیہ السلام اماں آمنہ کی آغوش میں پیدا ہوئے اس وقت آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے رو کے دعا مانگے دیکھو ساری زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ مار کا سمجھ دے بیٹھو بولے یہ تکلیف کون کرے آپ کو نیندری ہوں ویلے آندھی ہے جڑے ویلے تہجد دا وقت ہوندے جو ڈرامہ ڈٹھا ہویا تھیا دیکھو جول دیکھو یہ تو تسا چند دانے آئے ہو مسجد باہروں جول دیکھو ٹیلی ویژن دے سامنے صفاں وچھاتے ادب نال مسلمان بیٹھے ان کو جڑے ود تے اچے مسلمان ہیں او وی سی آر دے سامنے زیارت بیٹھے کرنے ناراض نہ ہونا ہن جڑے 12 بجے تک وی سی آر تے ٹیلی ویژن دیکھیں او کیا تہجد پڑھن سمجھے قاری حنیف صاحب آدھے ہوندے ایک مئی ٹیلی ویژن دیکھتی ہوئی مر گئی بلا اوندا نام رکھو نے یہ شہید ٹیلی ویژن ہے شہید ٹی وی ہے ٹی وی دی شہید ہے شہادت آسان ہے نا آج کل سمجھے نا میرا بزرگ میرا بھائی ہوں اصا جو جلسہ کرنے آئے میں تقریر ختم کر دے تھکا پیا ہونا یا بے جلسے تے ونجنا ہوندے جلسے دے بعد تو جے اج خیر پور ٹامے والی میں تقریر ختم کی تھی مدرسے دا جلسہ ہے مہاکان سے میرے واسطے دعا تو منگائے بے آ کسی میرا پتر ناراض تھی کہ دعا تو منگائے نہ میں کہ میں دعا دی قبولیت دا ٹھیکہ چاہیے ودا میں آپ سفر کرو پریشان ہے یہ کیا دعائیں میرے واسطے کٹھا پتہ نہیں ان لوگوں کو کہیں آکھے جو بھئی واز کرنے والے مولوی کو دعا منگا گنو ولا دعا قبول نہ تھی سے کہیں آکھے نہ کو حالانکہ حدیث میں آتا ہے آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جھانکو کس گھر میں مصلی بچھاتے ہیں لوگ مانگنا ان کا کام ہے جھولیاں بھر کے دینا اللہ کا کام ہے اصل بات تو یہ ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا جس وقت نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ وقتوں کا سردار اور جس مائی کی آغوش میں آپ پیدا ہوئے اماں آمنہ فرماتی ہے میں سنتی تھی بچے پیدا ہوتے ہیں ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے فرمایا اللہ کی قسم محمد عربی کی جب ولادت ہوئی تکلیف نہیں راحت ہی راحت ہوئی اماں آمنہ فرماتی ہے میں آغوش میں نبی پاک کو لیے بیٹھی ہوں ملتان والوں میری بات غور سے سنو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دنیا میں میرے مطالعے میں میرے ذوق میں میرے تجربے میں میری تحقیق میں میرے تجزیے میں میرے تبصرے میں میرے نظریے میں
کائنات میں 4 جھولیاں ہیں، 4 آغوشیں ہیں، کائنات کی کوئی جھولی ان جھولیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس وقت نبی علیہ السلام پیدا ہوئے پہلی جھولی آمنہ کی تھی، دودھ پینے کا مسئلہ آیا تو پاک جھولی آغوش حلیمہ سعدیہ کی تھی۔ اللہ کی قسم جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، ہجرت کا مقدس سفر آیا، رب بیت اللہ کی قسم غار کی گہرائی میں پھر محمد کے لیے جھولی صدیق اکبر کی تھی۔ رب کعبہ کی قسم جب دنیا سے انتقال کا وقت آیا تو پھر آخری وقت میں محمد عربی کے لیے جھولی عائشہ صدیقہ کی تھی۔ یہ 4 جھولیاں نبی کو نصیب ہوئی، عظیم آغوش جن کے اوپر جنت بھی رشک کرتی ہے، یہ اتنی عظیم آغوشیں تھیں۔ اور ہمارے ایک عاشق رسول مصنف نے کتاب لکھی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، اس نے کتاب میں سوال لکھا ہے، اس نے لکھا ہے پہلا وہ آدمی بتاؤ جس کی موت آئی ہو نبی پاک کی محبت میں، کہو آمین۔ کیا دیکھ رہے ہو تم مجھے؟ دعا کا وقت ہے خدا کے بندے، کہو آمین۔ حضور کی محبت میں موت آ جائے یہ سستا سودا ہے، یہ قیمتی سودا نہیں ہے۔ موت تو ویسے آنی ہے، دیکھو گاڑیوں کے حادثے ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، موت تو ویسے آنی ہے۔ یہ دعا کیا کرو کہ موت کسی کھاتے میں لگ جائے۔ جن علماء سے ہمارا تعلق ہے وہ دیکھو جھنگ کے مولوی لائن لگا کے قبروں میں جا رہے ہیں، ان کی موت ابو بکر عمر کے کھاتے لگ گئی۔ وہ خود ہی اللہ سے بات کریں گے، یا اللہ 15ویں صدی تھی، سارے لوگ کوٹھیاں کاریں بنا رہے تھے، ان مولویوں کی نوجوان بیویاں بیوہ ہوئی، بچے در در یتیم ہوئے، یہ جوانیوں کو قبروں میں انہوں نے اتار دیا، ان کا قصور کیا تھا؟ یہ تھا کہ ابو بکر عمر کی بات کرتے تھے۔ سنیو، ہماری بات آج نہیں تو کل سمجھ آئے گی، بات کو سمجھو دشمن کہاں پہنچ گیا ہے، تم کن باتوں میں لگے پھرتے ہو۔ یہ پرسوں لاہور میں میاں عبدالرشید کا قتل ہوا، نوائے وقت کا کالم نگار، تم نے بیٹھ کے سوچا یہ قتل کیوں ہوا؟ چلو مولوی جھنگوی تو نعرہ لگاتا تھا، جھنگ کے مولوی تو صحابہ کے دشمنوں کے خلاف مارکے میں تھے۔ میں تقریریں کر رہا ہوں، میری ایک جماعت ہے، میں بھی کبھی سخت بات کرتا ہوں سٹیج پر۔ اس مولوی کا کیا قصور تھا؟ وہ نہ دیوبندی نہ تھا، نہ بریلوی تھا، نہ حنفی تھا، نہ منفی تھا، وہ ایک گوشہ نشین آدمی تھا، اخبار کا کالم نگار تھا، اور موجودہ منافق حکومت کی ملزم لیگ کا وہ پرانا ممبر تھا موجودہ حکومت کا، اس کو قتل کیوں کیا گیا؟ تم نے سوچا؟ میں تمہارا ذمہ دار مولوی سنیوں کا، کل جھنگ میں میرے جلسے میں سوال ہوا، میں نے کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو؟ تمہارا عقل خراب ہے، مغز خراب ہے۔ اس کا قصور صرف یہ تھا، سپاہ صحابہ کے نعروں سے، کانفرنسوں سے، ہمارے جلسوں سے تاثر لے کر وہ رشید مرحوم وہ کیا کرتا تھا؟ صدیق اکبر کی شہادت کی تاریخ پر وہ صدیق کو اخبار میں لکھتا تھا، آپ نے خود پڑھا، 4 دن تک نور بصیرت کے کالم میں صدیق اکبر کے فضائل، خلیفہ بلا فصل۔ پھر امیر عمر کی شہادت پر وہ میاں عبدالرشید امیر عمر کو لکھتا تھا 4 دن تک نوائے وقت میں۔ امیر عثمان غنی کو آپ نے خود پڑھا، حضرت علی کو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، نوائے وقت ہر گھر میں پہنچے، اس میں ابو بکر عمر کے فضائل بیان ہو، پاکستان کا بدماش رافضی برداشت کر سکتا ہے؟ اس کو تو ایران کا پیسہ آیا ہوا ہے کہ 10 لاکھ روپے لگا لو، ہر اس آدمی کو اڑا دو جو پاکستان میں محمد کے صحابہ کی بات کرتا ہے۔ 12 بجے دن کو اس بوڑھے مولوی کے گھر میں گھس کر بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ کیا قصور ہے؟ پاکستان کا رافضی، پاکستان کا صحابہ کا دشمن ہنڈا، اس کو ایران کی ایڈ ہے، تمہاری گورنمنٹ ہمارے سروں کا فیصلہ کر چکی ہے، یقین کرا دیا ایران کو، گیس دو، پٹرول دو، یاری لگاؤ، دیوبندیوں کے سر ہم تمہیں دیں گے، قتل کر دیں گے۔ ان کو کہو کرو قتل، تم جتنے قتل کراؤ گے اتنا بوجھ تمہارے اوپر سوار ہوگا، شہید کا خون بڑا قیمتی ہوتا ہے، ان کو ہضم نہیں ہوگا۔ اللہ کافر کو برداشت کر لیتا ہے، ظالم کو برداشت نہیں کرتا۔ اتنا ظلم اس ملک میں، یہ ملک اسی لیے بنا تھا، یا ابو بکر عمر کا نام لینا جرم ہے، پھر کس کا نام لیں؟ ہم انشاءاللہ صحابہ کے نعرے لگائیں گے، ہم قبروں میں چلے جائیں گے، ہمارے بچے بھی اس صحابہ کی ناموس پہ قربان ہو جائیں گے۔ یہ نئی نسلیں تیار ہیں، اس لیے کہ میری عزت، میری خطابت، میری تلاوت، میری شخصیت، یہ سب کچھ صدقہ ہے محمد عربی کے صحابہ کی محنت کا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک عاشق رسول مصنف نے کتاب میں لکھا ہے کہ تاریخ کا پہلا وہ آدمی بتاؤ جس کی موت بھی نبی پاک کی محبت میں آئی ہو۔ اس نے سوال لکھا ہے، اس کے سوال کے جواب میں اس نے خود جواب لکھا ہے، کہتا ہے میری تحقیق کے مطابق، مطالعے کے مطابق پہلا وہ آدمی ہے جو 9 ربیع الاول کی صبح یا 12 کی صبح تہجد کے وقت
اپنے مکان کے حجرے میں پتھر کی مورتی رکھے بیٹھا تھا. آپ کو پتا ہے حضور تو بعد میں آئے، پہلے لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے. گھر کے مکان میں 2 پتھروں کی مورتیاں بت رکھے تھے، ان کی وہ پوجا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اب بھی پاکستان کے لوگوں کو، پوری دنیا کو بت پرستی سے نجات دے. ہماری جنگ بت پرستوں سے ہے. یہ محرم میں تعزیہ تابوت جو نکلتا ہے، بد نصیب اخبار جس کے فوٹو لگاتے ہیں، یہ لکڑی کا بت ہے. بت جس کو اچھے بھلے لوگ پوجا کر رہے ہیں خدا کو چھوڑ کر، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی ناراضگی ہے. اتنے بڑے بھاری بھرکم تعزیے کو کندھے پر کبھی روتے ہیں، کبھی پیسے ڈالتے ہیں، کبھی پوجتے ہیں، کیا کرتے ہیں. آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا سجدہ نصیب فرمایا ہے. سبحان ربی الاعلی. اس مصنف نے لکھا ہے وہ آدمی بتوں کی پوجا عبادت کرنا چاہتا تھا کہ اچانک دونوں بت آپس میں ٹکرانے لگے، ٹکرا کے ٹوٹنے لگے اور جناب زمین پہ گرنے لگے، اور غیب سے آواز پیدا ہوئی اندھیرے میں، قد ولد النبی المنتظر. ملتان کے دوستو، ہمارے پاس قرآن کا سودا ہے، ہم مجبور ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کی بات مانیں، لیکن میں جس طرف قرآن کو کھولتا ہوں قرآن مجھے توحید بتاتا ہے. توحید کے بغیر نہ نماز مکمل، نہ نماز مکمل، نہ عقیدہ مکمل. میں مجبور ہوں. قرآن کہتا ہے کہ یوسف کے زلیخا کے بند محل میں کھڑے ہو کر زلیخا کے چیلنج کے مقابلے میں نبی نے کس کو پکارا؟ ٹھیک ہے نا؟ کس کو پکارا جی؟ خود کون تھا؟ نبی تھا. یوسف علیہ السلام خود ابا بھی، باپ بھی، بیٹا بھی. ولی کی طاقت، ولی کا شان زیادہ ہوتا ہے یا نبی کا؟ تمہارے مول صاحب تو کہتے ہیں کہ فلاں عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، روتی ہوئی فلاں ولی کے پاس گئی، جناب میں بیوہ ہوں، ایک بچہ ہے فوت ہو گیا. تو اس پیر صاحب نے کہا اس اسرائیل کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی مریدنی تھی؟ کیسے اس نے روح نکال لیا؟ میں ابھی اس سے روح چھین لیتا ہوں مریدنی کے بیٹے کے روح کا. یہ مولوی کا آواز ہے، میں معافی مانگتا ہوں آپ کے مذہب سے. میں نے تو یہ قرآن پڑھا ہے کہ ابا بھی نبی، بیٹا بھی نبی. زلیخا کے بند محل میں کھڑے ہو کر نبی نے کس کو پکارا؟